بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انوارات رمضان کی افطار نشریات میں، جو آپ البنوریہ میڈیا ہاؤس سے براہ راست سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو اور پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اور وہاں سے بھی آگے ریاست ہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، ناروے، آسٹریلیا سمیت 160 ممالک، جہاں جہاں اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کی نشریات دیکھی جا رہی ہیں، وہاں وہاں موبائل فون سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور اب تک کی ہماری اس براہ راست نشریات میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ عمر حسن کا ادب احترام السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 29 رمضان المبارک ہے، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 30 رمضان المبارک ہے، اور بعض ممالک میں آج عید بھی منائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو، کوششوں کو اپنی دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ رب العالمین ہے جو بندوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کا موقع ماہ رمضان کی صورت میں دیتا ہے، اس رب العالمین کے شکر ہم آج کی اس بزم میں بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہو سکتا ہے کہ ہماری آج آخری ٹرانسمیشن ہو، یکم رمضان المبارک سے لے کر آج 29 رمضان المبارک تک جو ہمارا سلسلہ چلتا رہا، جس میں تقریباً 300 کے لگ بھگ مہمانوں نے حصہ لیا تھا۔ میں ہو سکتا ہے کہ اختتام ہو یہ بھی سکتا ہے کہ آج کل روزہ ہو، تو اگر تو روزہ ہوا تو انشاءاللہ کل کی نشریات بھی نشر کی جائیں گی۔ میں باقاعدہ آج کی انوارات رمضان افطار نشریات کے معزز مہمانوں کا تعارف کرانے کے بعد باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ آج کی سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے محترم مکرم حضرت قاری ابراہیم کانسی صاحب۔ وہ سفر میں ہیں، جیسے ہی ہمیں فرصت ہوگی تو جوائن کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی ہماری انوارات رمضان افطار نشریات کے معزز مہمان محترم مکرم حضرت مولانا محمد عبدالودود صاحب، مذہبی اسکالر ہے، جامعۃ الرشید سے تعلق ہے۔ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے محترم مکرم حضرت مولانا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے سرخوان مصطفیٰ جناب حافظ محمد ظفر شہزاد گجر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی انوارات رمضان افطار نشریات کے معزز مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب انشاءاللہ 6 بجے ہمیں جوائن کریں گے۔ باقاعدہ میں آغاز کرتا ہوں۔ میں آج کی ہماری انوارات رمضان افطار نشریات کے معزز مہمان تلاوت انشاءاللہ جیسے کہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے تو اس کے بعد ہم آغاز کریں گے۔ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ خیر و عافیت ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ دودھ بھائی تھوڑا دیر آ رہا ہے، جی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ جی پلیز۔ آواز کلیئر ہے لیکن آواز میں شور بہت آ رہا ہے۔ شروع کریں، کوشش کریں گے شور کم ہوگی۔ جی، ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنے بھی احباب دیکھ رہے ہیں تمام احباب کو شکریہ۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہمیں حضرت مولانا محمد احمد لدھیانی صاحب بھی جوائن کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میرے خیال میں ہینڈ فری کی وجہ سے ہے، مجھے جو فرق پڑ رہا ہے۔ صحیح ہے، اب ٹھیک ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ آپ کو شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت بہت عنایت شکریہ فرمایا۔ آپ کا جی، آپ کی دعوت رکھی۔ وقت ہمارے آمین۔ پاس اور کچھ بہت باتیں آپ سے کرنی ہے۔ آپ کا تعلق جی جامعۃ الرشید بہت اچھا ادارہ اور پاکستان کی شان ہے، جان ہے، اور میں خود دیکھتا رہتا ہوں،
اور یقیناً خوشی ہوتی ہے اس کی کارکردگی دیکھ کر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جامعۃ الرشید بہت عرصے سے کام کرتا ہوا آ رہا، تو کیا اس کی مطلب بنیادی ایک سوچ یہی تھی کہ کیا ہم آگے جا کر ایک اپنا ایک بورڈ کا قیام کریں گے، اور یہ کیا ساری انہوں نے محنت کی، اس کا آخر کیا مقصد یہی تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہی بڑا حساس اور سینسٹیو کیا ہے آپ نے۔ دیکھیے جہاں تک بورڈ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے ابھی تو اس کا قیام عمل میں آیا ہے، اس کی تعارفی تقریب ہوئی ہے ابھی، تو اس پر بہت کچھ کہنا یا اس پر بات کرنا شاید قبل از وقت بھی ہوگا، اور اس کے لیے ہماری پوری ایک کابینہ ہے، پوری ایک شورا ہے جو انشاءاللہ جس کا جلد اعلان ہوگا۔ اس بورڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، تو اس میں جو اس بورڈ کے ترجمان مقرر ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ ان سے ضرور بات کریں اور وہ آپ کو اس کے متعلق ضرور آگاہی دیں گے۔ میں چونکہ اس بورڈ کے حوالے سے کوئی بات کرنے کا شاید قبل از وقت ہوگا میرا بات کرنا، لیکن جہاں تک بنیادی بات آپ نے پوچھی کہ کیا جامعۃ الرشید جو کوشش کر رہا ہے اتنے عرصے سے ایک الگ تعلیمی نظام، الگ تو نہیں، کائنڈ آف ایک تھوڑا سا مختلف عام اداروں سے، تو اس کا کیا مطمع نظر یہی تھا کہ وہ آگے چل کر ایک بورڈ بنائے گا؟ بالکل بھی ایسا نہیں تھا، بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ میں اس بات کا بالکل سرے سے انکار کرتا ہوں، ڈینائی کرتا ہوں اس پرسیپشن کو۔ جامعۃ الرشید نے ہمیشہ بڑے اتحاد اور اتفاق کی بات کی، الحمدللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہمارا جامعۃ الرشید کا کوئی بھی پلیٹ فارم اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ جامعۃ الرشید کا روزنامہ اسلام ہو، پھر اس سے پہلے ضرب مومن ہو، پھر اس کے بعد ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس ہے اس کو اٹھا لیں، ہم نے ہمیشہ وفاق المدارس کے ساتھ سٹینڈ کیا ہے الحمدللہ، اور وفاق المدارس کا کوئی بھی ایون کوئی چھوٹی سے چھوٹی اناؤنسمنٹ بھی ہم نے اس کو اپنے اخبارات میں، اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جگہ دی ہے۔ وفاق المدارس کی بات کی، وفاق جی المدارس کی آپ نے بات کی، ایک بات عجیب یہ ہے کہ میرے خیال میں، میرا ایک اپنی رائے ہے، یا میں نے جو لوگوں کے حال احوالات دیکھے، مجھے لگتا ہے کہ کیا یہ جو اتنا دیکھیں بورڈ کا قیام کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ جہاں پہ 10 بندے کام کرتے ہیں تو 10 بندوں کے لیے اگر آپ اپرچونٹی 10 بندوں سے زائد کی دیتے تو یقیناً وہ خوش ہوتے ہیں، یار اچھا ہو گیا کہ ہمیں کچھ موقع مل گیا، تو بورڈ کا قیام خوش آئند بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کیا وفاق المدارس کے ٹکراؤ میں یہ آپ نے بورڈ تو نہیں بنایا؟ اگر، اور دوسری اہم بات یہ کہ کیا آپ نے وفاق المدارس کے جو اکابرین ہیں ان کو آپ نے نہیں، بلکہ یہ جو، کیونکہ آپ اس تقریب کا حصہ تھے، مراد آپ نہیں ہے کہ کیا آپ نے بنایا، لیکن آپ اس تقریب کا حصہ تھے اور آپ کا جامعہ سے ہی تعلق ہے، تو کیا وفاق کے اکابرین کو آپ نے اپنے اعتماد میں نہیں لیا کہ ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں؟ یہ تو خوشائند بات تھی اگر وہ بھی آپ کے ساتھ چلتے، تو بعد میں آپ نے ان کو خط لکھا جی جس سے ایک عجیب تاثر بھی ہوا۔ جی جی بالکل۔ دیکھیے پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے کہ وفاق، یہ جو نیا بورڈ ہے مجمع العلوم الاسلامیہ، اس کے جو ناظم اعلیٰ ہیں حضرت مفتی محمد صاحب، انہوں نے اس افتتاحی تقریب کا اگر آپ ان کا بیان سن لیں، اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے اس پرسیپشن کو ختم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل وفاق المدارس کے حریف نہیں ہیں بلکہ حلیف ہیں، اور ہم ایک معاون بورڈ ہوں گے وفاق المدارس کے لیے انشاءاللہ، اور ہم تو دوسرے لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں چاہے کہ ہم اپنے لوگوں کو دور کریں، تو ایسا خدا نہ خواستہ کوئی ذہن نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک یہاں پہ یہ بڑے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جامعۃ الرشید کے جتنے فضلاء ہیں، جتنے پاس آؤٹس ہیں، جتنے اس کے طلباء کرام ہیں، آپ مجھے کسی ایک کی کوئی ایسی پوسٹ دکھا دیں جس میں وفاق المدارس سے ٹکراؤ کی کوئی صورت خدا نہ خواستہ یا ہمارے اکابر سے ٹکراؤ کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہو۔ دیکھیں جی، جہاں تک دوسرا آپ کا سوال ہے کہ اعتماد میں نہیں لیا گیا، دیکھیے بہت عرصے سے جامعۃ الرشید نے ایک الگ نظام تعلیم، ایک الگ نظریہ تعلیم رائج کر رکھا ہے اپنے ہاں، جو کہ پاکستان کے ہاں کسی بھی اور ادارے میں اب تک نہیں ہے۔ یعنی دونوں تعلیمات وہاں لازم ہے، اختیاری نہیں ہے، لازم ہے۔
اور ان کے ہاں داخلے کی کم از کم شرط میٹرک ہے، یہ وفاق المدارس کے تحت بھی نہیں ہے اور کسی اور ادارے کا بھی شاید اب تک یہ نظم نہیں ہے۔ تو وفاق جہاں تک یہ نظام تعلیم کی بات ہے تو جامعۃ الرشید نے اس نظام تعلیم کے حوالے سے اکابر کو ہمیشہ اعتماد میں لیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 بلکہ 2017 کا جو ہمارا کانووکیشن تھا سالانہ جامعۃ الرشید کا، اس میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بڑا کھل کے جامعۃ الرشید کے نظام تعلیم کی حمایت کی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو جب نظام تعلیم انڈورس ہو گیا، جب نظام تعلیم کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کو اعتماد ہو گیا، تو اس نظام تعلیم کو چلانے کے لیے ایک انتظامی ڈھانچہ بنانے پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات تھی یا کوئی نئی یا شنبے کی بات تھی یہ کوئی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ نظام تعلیم جب ایک رائج ہے پہلے سے اور اکابر اس پر اعتماد کرتے ہیں الحمدللہ، تو اس کے لیے ایک نیا انتظامی سیٹ اپ بنانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آئی تھنک۔ دوسرا عبدالودود صاحب، ایک اور بات ہی کہ آپ نے تو اپنے لحاظ سے اور اپنے بورڈ کے لحاظ سے بہت اچھی بات کی، لیکن یہ جو طلباء کرام ہے اب یہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے، کیا ہم اس بورڈ کا انتخاب کریں یا اس بورڈ کا انتخاب کریں؟ کیونکہ انہوں نے تو عالم بننا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ان کو کون سی ڈائریکشن کا استعمال کرنا چاہیے؟ عجیب مرحلہ یہاں پہ ہے کہ اب طالب علم جو طالب علم کی حیثیت سے کسی مدرسے کا انتخاب کرتا ہے، تو اس کو کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ وہ کس سمت اپنا انتخاب کرے؟ ایبسولوٹلی، مطلب یہ ظاہر ہے کنفیوژن ہے، اور بہت جلد اس پہ انشاءاللہ ایک ہمارا جو ہمارے بورڈ کی جو کابینہ ہے، جو ہمارے بورڈ کے جو ترجمان ہوں گے، بہت جلد اس پر ایک رد عمل بھی دیں گے، اور اس پر ایک پوری ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی انشاءاللہ العزیز جاری کریں گے۔ لیکن انیشیلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جامعۃ الرشید وفاق سے الگ نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔ یعنی ہم اپنے طلبہ کو باقاعدہ اجازت نہیں بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ اگر وہ وفاق المدارس کے تحت امتحان، مثلا میری خواہش ہے اگر کہ میں جامعۃ الرشید میں بھی رہوں اور وفاق المدارس کے تحت امتحان بھی دوں، ہو سکتا ہے نا میری خواہش ہو، تو یہ تو آپ اس دیکھیں نا، اب اس بات کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا ہے دنیا کا کوئی ایک بورڈ، کوئی ایک نظام میں تعلیم مجھے آپ دکھا دیجئے کہ وہ اپنے اندر رجسٹرڈ طلبہ کو دوسرے بورڈ کے تحت امتحان دینے کی اجازت دیتا ہو، کوئی ایک بورڈ بتائیے۔ لیکن مجمع العلوم الاسلامیہ جو ہے یہ واحد بورڈ ہے، صرف اپنے اکابر کو یہ یقین دلانے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اتحاد کے ساتھ بھی الگ الگ پلیٹ فارم پر کام ہو سکتا ہے۔ ہمارے ذرائع الگ ہیں، منزل ایک ہے، ہمارے راستے ضرور تھوڑے سے مختلف ہیں منزل پر پہنچنے کے لیے، بٹ منزل پر ساتھ ہی ملیں گے جا کر انشاءاللہ عزیز۔ تو ہمارے طلبہ کو باقاعدہ اس کی اجازت ہوگی اور کہ وہ وفاق المدارس کے تحت امتحان دے سکیں، اور اگر کوئی طالب علم وفاق المدارس کے تحت امتحان دینا چاہتا ہے تو وہاں دے گا، اور اگر وہ مجمع العلوم الاسلامیہ کے تحت امتحان دینا چاہتا ہے تو جامعہ الرشید میں دے گا۔ تو اس میں کوئی ایسی کنفیوژن کی بات آئی تھنک نہیں ہے بورڈ کے، وہ جلد اس پر ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ انشاءاللہ جلد دیں گے، تو آپ سب حضرات کے سامنے وہ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ میں دیکھا یہ گیا تھا کہ بظاہر مفتی نعمان صاحب اور جامعۃ الرشید دو مدارس ان نے مل کر بورڈ بنایا، تو یقیناً کراچی میں بہت مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس بھی تھے، تو اور بلکہ پورے پاکستان میں بہت بڑے مدارس تھے جو کچھ ایسا کام کریں، بلکہ بیت السلام بھی کچھ آپ کی ڈائریکشن پر چل رہا ہے، تو کیا آپ ان کو بھی شامل حال تو کر سکتے تھے؟ تو آپ مطلب دو مدارس والوں نے، دو مدرسے والوں نے یہ بورڈ کا قیام کیا، تو اس میں بھی مطلب ایسے انفرادیت کچھ ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ اکیلے اپنے سفر کی جانب گامزن ہیں۔ دیکھیے جی، میں آپ کو ایک بات یہاں پہ عرض کروں، کوئی بھی سفر جب شروع ہوتا ہے تو اس سفر کے شروع کرنے والے اکیلے ہی ہوتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں۔ یہ مجھے دنیا میں آپ کہیں نہیں دکھا سکتے ہیں کہ ایک سفر شروع ہوتے ہی جو تحریک بن گیا ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی تحریک اٹھا لیں، کام اٹھا لیں، بورڈ اٹھا لیں، کوئی کچھ بھی، یعنی دنیا کا یہ دستور ہے کہ شروع کرنے والے لوگ اکیلے ہی ہوتے ہیں، پھر جب وہ سفر کا آغاز کر لیتے ہیں کرم کے ساتھ، اللہ وہ اس کے پائنر ہوتے ہیں، ایک لوگ ان کے ساتھ جڑتے ہیں اور وہ ایک کاررواں کی شکل اختیار کرتا ہے وہ پورا قافلہ۔
تو اس کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ جامع رشید اور جامع بن نوری نے اکیلے یہ سفر شروع کر دیا. تو سفر تو اکیلے ہی شروع ہوتا ہے, کارواں تو آگے چل کر بنتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ کارواں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے باقاعدہ اپنے بزرگوں, اپنے اکابر کے ادب و احترام کو, ان کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی جو لیگیسی ہے اس کو کیری کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ سفر طے کرے گا اور یہ کارواں کی شکل اختیار کرے گا انشاءاللہ العزیز, اور جس کی شاید امت مسلموں کو اس وقت ضرورت ہے. اچھا, اگر دوسرے مدارس والے آپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں کسی بھی پورے آواز آپ کی بہت پاکستان سے, انٹرپٹ ہو رہی ہے جی, پلیز. میں یہ چاہ رہا تھا اور یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر دوسرے مدارس والے آپ سے رابطہ کرنا چاہیں پورے پاکستان سے کہ ہمیں بھی اپنے بورڈ میں شامل کیجئے, تو اس کی کیا پالیسی جامعۃ الرشید نے رکھی ہے؟ جی, جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ اس پر باقاعدہ الحمدللہ ہمارے یہاں مسلسل ڈیلی بیسس پہ مشاورت ہو رہی ہے. ظاہر ایک پورا نظام ہے, اس نظام کے لیے آپ کو پورا ایک سیٹ اپ تشکیل دینا پڑتا ہے, پالیسیز بنانا پڑتی ہیں, پورا ایک روڈ میپ طے کرنا ہوتا ہے. تو وہ الحمدللہ آلریڈی کافی کام اس پر ہو چکا ہے. کچھ جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے کام. تو جب وہ ہمارا پورا دستور سازی کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوگا, ہماری پالیسیز جو ہے وہ بالکل فائنل شکل میں سامنے آئیں گی, تو اسی وقت انشاءاللہ یہ اعلان بھی کیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا مدارس کو, اور یہ لائحہ عمل بھی سمجھایا جائے گا کہ کس طرح سے وہ اس بورڈ کے ساتھ اپنا الحاق یا انضمام ممکن بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات, اب مزید کچھ باتیں کرتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے دیکھا کہ پورے پاکستان, بلکہ پاکستان کے جتنے بھی مدارس ہیں خاص طور پر میڈیا کے لحاظ سے بہت ویک ہیں. کوئی ان کا باقاعدہ ایسا میڈیا سیٹ اپ نہیں ہے. کچھ مدارس نے شروع کیا لیکن بہت تیزی کے ساتھ آیا اور تیزی کے ساتھ ہی ڈاؤن ہو گیا. تو ماشاءاللہ جامعۃ الرشید ایک سلسلہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور ایک باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو پہلے تو میرے خیال میں جامعۃ الرشید کا نام تو تھا, یقیناً بہت عرصہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے, لیکن اس طرح باقاعدہ اس کی جو نظام الاوقات اور سب چیزوں کو باقاعدہ میڈیا پر نہیں لایا جا سکتا تھا. تو لوگوں میں اتنا پتہ بھی نہیں تھا کہ یار جامعۃ الرشید ایک ادارہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جامعۃ الرشید کو آگے لانے میں میڈیا کا بہت کردار ہے؟ جی, آواز آپ کی نہیں آ رہی تھی مجھے, پلیز. میں سوال یہ کیا تھا کہ جیسے کہ جامعۃ الرشید ایک بہت پرانا ادارہ ہے, تو لیکن اس کے جو میڈیا کا سیٹ اپ ہے بہت عرصے سے اور بہت اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے لوگوں میں, عوام الناس میں جامعۃ الرشید کا بہت تعارف ہوا صرف میڈیا کی وجہ سے. پہلے تو سب جانتے تھے, لیکن جب سے آپ لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا اس سے بہت فائدہ ہوا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جامعۃ الرشید کا خاص جو تعارف میڈیا کی وجہ سے ہوا, اور باقی مدارس کو بھی میڈیا کے اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اپنے ایسے ادارے لانچ کرنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے ان کی کارکردگی ماہانہ کی بیس پر آگے آئے؟ جی بالکل, میں بالکل سمجھتا ہوں. اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے, تو بہت ہی انڈرسٹوڈ بات ہے نا کہ جامعۃ الرشید ظاہر ہے جب آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنا آپ کا ایک بہت بڑا ویژن ہوتا ہے, ایک بہت بڑی سوچ ہوتی ہے, لیکن آپ ایک کمرے میں بند کر کے اس کو بیٹھ جائیں تو آف کورس کہ اس کو وہ پذیرائی نہیں ملتی, لوگوں تک کما حق کو وہ بات پہنچ نہیں سکتی. وہ آپ کا جو ویژن ہے, وہ آپ کا جو مشن ہے, وہ آپ کا جو نظریہ ہے, وہ صحیح طور پر تبھی پہنچ سکتا ہے جب آپ حالات کے مطابق اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھ لیں, اس کے بعد صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ہر دور میں جو دعوت کے طریقے تھے ان میں جو ہے وہ تغیر و تبدل آتا رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو آج جو دعوت کا سب سے مؤثر طریقہ ہے وہ میڈیا, اور اس سے بھی بڑھ کر سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا. تو الحمدللہ جامعۃ الرشید نے اس میں قدم رکھا, آغاز کیا, یہ انیشیٹو لیا, تو باقی مدارس کو آف کورس اس میں آنا چاہیے, اور الحمدللہ مدارس آ رہے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک بہت بڑے ادارے کو. جی جی, بہت شکریہ. دوسری بات ہے کہ عبدالودود بھائی, بہت خوشی ہوتی ہے جب انسان اس میدان میں آتا ہے, اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے. بہت محنت سے انسان یہ کام کرتا ہے, اور دن رات کی محنت ہوتی ہے. بظاہر تو اب آپ دیکھ رہے ہوتے یار یہ تو بڑے مزے کر رہے, ایسے کر رہے, ویسے کر رہے, لیکن اس کے پیچھے ایک جو اتنی بڑی داستان ہوتی ہے,
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یقیناً آپ نے آغاز جب اس کا لیا اپنے اس جامعۃ الرشید میں آنے سے پہلے، آپ نے میڈیا کے پروگرامات وغیرہ پہلے کیے یا آپ کا پہلا پروگرام جامعۃ الرشید سے یہ آغاز کیا آپ نے؟ آپ کی آواز مجھے بہت انٹرپٹ ہو رہی ہے، آپ کی وہ آ نہیں رہی سر. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جیسے کہ آپ نے اپنی اس اینکر پرسن والے کام سے آغاز کیا، تو کیا آپ نے جامعۃ الرشید میں آنے سے پہلے اس کا آغاز کیا تھا یا تو اس میں آنے کے جی بعد جی، میں آپ نے میں سمجھ گیا، گوٹ اٹ، میں سمجھ گیا. یہ میڈیا کا پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ جی 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 جی. دیکھیے، جامعۃ الرشید، یہ بھی آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں جب جامعۃ الرشید میں داخل ہونے کے لیے گیا تھا تو میں میٹرک کر گیا تھا یہاں سے، اور اولا میں مجھے داخلہ لینا تھا وہاں پہ، اور الحمدللہ داخلہ ہوا. کوئی ذرا سا بھی مجھے انٹرسٹ نہیں تھا میڈیا میں، بالکل بھی، ذرا سا، مطلب بالکل بھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر اتار کے پاس بیٹھتے ہیں تو اگر کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہ خریدیں آپ، تو کم از کم خوشبو سے مستفید ضرور ہو جاتے ہیں. تو جامعۃ جی الرشید کا جو ماحول تھا وہ ایسا تھا کہ اس میں ہر طرح سے آپ کے لیے مواقع اور اپرچونٹیز تھیں. اخبار تھا، روزنامہ، ہفت روزہ، رسائل، جرائد. تو میں جب یہ چیزیں دیکھتا تھا، پڑھتا تھا، تو مجھے لگا کہ مجھے بھی لکھنا چاہیے. یعنی یہ انوائرمنٹ اور ماحول نے مجھے انکریج کیا، اور اولا ہی کے سال سے میں نے الحمدللہ اخبارات میں کالمز لکھنا شروع کر دیے تھے. یہ بہت بڑا چینج تھا، اور جسٹ یہ چینج جو آیا ہے یہ جامعۃ الرشید کے صرف اور صرف انوائرمنٹ کی وجہ سے آیا. مجھے ایون کہ مجھے کسی استاذ تک نے نہیں کہا کہ تم یہ لکھو، خود سے انوائرمنٹ کا یہ پورا وہ تھا، اس کی مہربانی تھی کہ اس نے مجھے اس فیلڈ کی طرف راغب کیا. اور پھر چلتے چلتے لکھنا لکھانا جب رہا، پھر ٹی وی چینلز پہ ٹاک شو سننا، پھر آپ پیشنیٹ ہو جاتے ہیں کسی چیز کو لے کر. اور پھر جب فائنلی میری فراغت ہوئی ہے 2017 میں، تو جیسے ہی فراغت کا سال میرا تھا تو پاس آؤٹ ہونے کے بعد مجھے جامعۃ الرشید میں میڈیا کا سیٹ اپ شروع ہوا، اور مجھے وہاں پہ موقع ملا الحمدللہ. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سارا آل اباؤٹ پیشن، اور اٹس آل اباؤٹ جامعۃ الرشید انوائرمنٹ، کہ وہ انکریج کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، مختلف جو بھی ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، سوئی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو جگاتا ہے. تو یہ جامعۃ الرشید کے نظام تعلیم کی مہربانی، آئی تھنک. میں آپ کو ایک مزے کی بات دوں. میں نے جب پہلا پروگرام میں نے جب شروع کیا تھا، شروع کرنے کے بعد میں نے 2-3 پروگرام کے بعد عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے ساتھ پروگرام کیا تھا، گلوکار جو ہے. تو میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ آپ کو مطلب نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، آپ بس ہر وقت جو ہے نا اپنے کام کی طرف آپ گامزن ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بڑی دلچسپ بات یہ کہی تھی کہ میں اپنے کام کے ساتھ عشق کرتا ہوں. یہ جو عشق کا لفظ اس نے کہا نا، یہ آج تک مطلب میرے دل میں ایسے اترا. تو میں ہر بندے کو جو محنت کرنے والا ہوتا ہے تو میں اس کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں، یار کتنی محنت کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیتے. جیسے آپ پچھلے دنوں لاہور آئے، لاہور سے پھر آپ کو جانا پڑا، ابھی پھر واپس آئے، تو یقیناً یہ آپ کا اپنے کام کے ساتھ عشق ہے. تو دوسری بات یہ کہ آپ کو کون سا ایسا پروگرام آپ نے ابھی تک کیا اور کون سا پروگرام پہ آپ کو دل خوشی ہوئی، اور ایک جس کی وجہ سے وہ پروگرام آج تک آپ بھول نہیں پائے؟ یہ آخری بات کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا جو پروگرام آج تک آپ نے کیا اپنے پورے 4-5 سال کے کیریئر میں، کون سا ایسا پروگرام ہے جس کو آپ ابھی تک بھول نہیں پائے اور ابھی تک اس کو یاد کرتے ہیں؟ مجھے آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے. میں آواز آپ کو کم آ رہی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی تک کون سا ایسا پروگرام ہے جامعۃ الرشید کے اس میں آپ نے کیا اور جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں؟ جو پروگرام میں لائیو کرتا ہوں؟ نہیں نہیں، جس کو آپ کو آواز میرے خیال میں کٹ کے آ رہی ہے. بہرحال ہم آج کی ہماری انوارات رمضان افطار نشریات میں حضرت مولانا احمد لدھیانی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. انشاءاللہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میں ایڈمن سے گزارش کروں گا کہ حضرت کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اگر تو
انشاءاللہ دوبارہ میرے خیال میں جوائن کرتے ہیں. ہمیں حضرت مولانا محمد احمد لدھیانی صاحب نے جوائن کیے تھے، لیکن میرے خیال میں دوبارہ سگنل کا مسئلہ ہو گیا. دوبارہ جیسے ہی جوائن کرتے ہیں تو انشاءاللہ آج کی انوارات رمضان افطار نشریات میں خصوصی انشاءاللہ گفتگو امت مسلمہ کے جو مسائل چل رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے، خاص طور پر آپ سے بھی خصوصی دعا ہے کہ آپ بھی خصوصی دعا فرمائیں. انشاءاللہ ابھی جوائن کیا تھا، میرے خیال میں تھوڑا بہت وہ نیٹ کی وجہ سے اور ڈس لائن ہو گئی. انشاءاللہ دوبارہ ہمیں جوائن کر لیتے ہیں. انشاءاللہ ایک سے دو منٹ میرے خیال میں آپ کے مزید انتظار کے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد میں مولانا احمد لدھیانی صاحب جیسے آپ کے حصہ بن جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ظفر شہزاد کے ساتھ ہماری ٹرانسلیشن میں انشاءاللہ نہیں. میری آواز آپ کو آواز صحیح آ نہیں رہی ہے؟ کیا مسئلہ ہے یا کم آ رہی ہے؟ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک جوائن کرتے ہیں. ابھی آئے تھے لیکن میرے خیال میں ہو سکتا ہے کوئی کال وغیرہ یا کچھ اس طرح کا ہو، تو اس لیے تھوڑی دیر تک ہمیں دوبارہ جوائن کرتے ہیں. آج کی انوارات رمضان افطار نشریات میں اہل سنت والجماعت کے سربراہ حضرت مولانا محمد احمد لدھیانی صاحب ہماری آج کی انوارات رمضان افطار نشریات کا حصہ بن گئے ہیں. انشاءاللہ میں باقاعدہ، کیونکہ حضرت کا وقت بہت قیمتی ہے، میں گزارش کروں گا کہ آج کل فلسطین کے حوالے سے ایک عجیب سی فضا پیدا ہو گئی ہے فلسطین میں، اور عید کے دن بھی قریب ہیں. یقیناً مسلمانوں کے لیے بہت عجیب دردناک صورتحال ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر عید کے دن اور ایسے مواقع پر جب مسلمانوں کی خوشی کا دن آتا ہے، ان مواقع پر ایسا کرنا یہ کون سی سازش کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان بے تاب ہو جاتے ہیں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی به صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عمر دورانی صاحب کی وساطت سے انتیس رمضان المبارک ہے، کل رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ سعودی عرب سمیت بہت سارے ممالک میں آج آخری روزہ ہے، کل عید الفطر ہوگی۔ جہاں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا، تراویح پڑھنے کا، دیگر اعمال کی خوشیاں ہیں، وہیں پر اس وقت رمضان المبارک الوداع ہو رہا ہے، اس کے جانے کا بھی غم ہے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کا نام لے کر کے انہیں برا بھلا کہا گیا۔ میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، ایمانداری سے تکلیف میں ہوں۔ میں اس موقع کے اوپر صرف قومی سلامتی کے اداروں سے یہ کہنا چاہوں گا، گزشتہ سال محرم سے پہلے ایسے حالات پیدا کیے گئے تھے۔ میرے نزدیک انڈیا اور ایران کی حفاظت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے ہم نے اسے برداشت کیا تھا۔ آج اس وقت ایسی حالت میں ہے کہ آج سے 3 روز قبل، یعنی 27ویں رات رمضان المبارک کی، مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس، جسے مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے، جسے قرآن پاک نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد سفر میں پہنچے تمام انبیاء علیہ السلام نے وہیں پر ہمارے پیغمبر کا استقبال کیا تھا۔ وہ مسلمانوں کا قبلہ جسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اپنے دور خلافت میں جسے آزاد کروایا تھا، فتح کیا تھا اور اسلام کا پرچم اس کے اوپر لہرایا تھا،
سگنل کا میرے خیال میں کوئی مسئلہ آ گیا. یہ میری طرف سے نہیں ہے، میرے خیال میں وہاں پہ کچھ مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں. لائن کٹ گئی تھی تو دوبارہ جوائن کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں. جی شاید نیٹ کا کوئی پرابلم بن رہا ہے. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا، اس وقت پوری امت مسلمہ ان سے بڑی دردمندانہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں. رمضان المبارک کی آج
इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन जैसे करते हैं। तो नेट का मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा मसला है, तो जी मैंने बताया है उनको कि नेट का बहुत आपको, लेकिन मुझे कुछ आवाज़ क्लियर आ रही है। मेरे ख्याल में आपको कुछ ज़्यादा ही मुझे आवाज़ क्लियर आ रही है, लेकिन मैं नीचे कमेंट पढ़ूँ तो आपके यहाँ तो ये है कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। मुझे कुछ थोड़ी बहुत क्लियर आ रही है उनकी आवाज़। इंशाल्लाह अहमद लुधियानी साहब की बात मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह, उसके बाद सना खान मुस्तफ़ा ज़फ़र शहज़ाद गुजर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और इंशाल्लाह इसके बाद वो अपना खुसूसी कलाम पेश फरमाएंगे, और आप तमाम अहबाब की फरमाइशें भी इंशाल्लाह आज मुकम्मल होंगी। तो लुधियानी साहब की मुझे आवाज़ आ रही थी, लेकिन आपको मेरे ख्याल में आवाज़ को कोई ज़्यादा मसला है, आप तक नहीं पहुंच पा रहे। तो जैसे इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करते हैं तो आप से मुखातिब होंगे, और हमें इंशाल्लाह ज़फ़र शहज़ाद गुजर साहब ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले लुधियानी साहब की बात मुकम्मल हो जाए, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह गुजर साहब को ज़हमत दूंगा कि आज की अनवारात रमज़ान अफ्तार नशियात में अपने खुसूसी कलाम पेश फरमाएं। देखें आप तमाम अहबाब कमेंट में तशरीफ़ लेकर आते हैं, तो गुजारिश है कि आज आखिरी दिन है, तो किसी के बारे में बात करने से बेहतर ये है कि कुछ जिक्र अस्कार कर लिए जाए, एक दूसरे को गालियाँ दिए बगैर। जी जी मेरे ख्याल में नेट का प्रॉब्लम बन रहा है। जी आप पैगाम देना चाह रहे थे कारकुनान को? मैंने बहुत सारी बातें तो कर दी हैं, मुझे नहीं पता वो लिए अपने रब से दुआ मांगे। अल्लाह हमारे पास तो असबाब नहीं है, हम तो वहां जा नहीं सकते, तेरे पास ताकत भी है, तू कुदरत भी रखता है, इन जालिमों से, इन दरिंदों से तो। और ईद उल फितर के फौरन बाद इंशाअल्लाह मैं मुल्क की बड़ी सियासी, दीनी, मजहबी जमातों के कायदीन के साथ उससे मैंने आज राब्ते किए। सीधे
جی جی، جیسے کہ عید کے بعد باقی کچھ احباب نے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے، باقی جماعتوں نے، تو آپ کی جماعت اس حوالے سے کیا پیش رفت رکھتی ہے؟ کیا عید کے اجتماعات میں آپ باقاعدہ احتجاجی کال دیں گے، یا عید کے اجتماعات کے بعد آپ کا کوئی لائحہ عمل ہے؟ جی جی، میرے خیال میں تھوڑا بہت نیٹ کا مسئلہ تھا، تو انشاءاللہ جیسے ہوگا تو دوبارہ جوائن کریں گے۔ تو ظفر شہزاد گجر صاحب، کیا حال ہے؟ آپ کی زلفیں سلامت رہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام آواز آ رہی؟ ورحمۃ اللہ۔ جی جی آ رہی ہے الحمدللہ۔ پچھلے سال آپ نے 19 رمضان المبارک کا وقت دیا تھا جب آپ اعتکاف پہ بیٹھنے والے تھے میرے خیال میں، اور جی جی آج 29 ہے۔ اب میرے خیال میں اگلے سال 39 پہ جائیں گے یا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دفعہ جو ہے اللہ پاک نے مجھے ماشاءاللہ جو ہے ماشاءاللہ۔ میں نے بیٹا دیا ہے، بتایا تھا میں نے آپ کو۔ اسپیشل ٹرانسمیشن میں اکثر احباب پوچھ رہے تھے، تو میں نے اسپیشل خوشخبری ان کو دی تھی۔ اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں، پھر آخری 10 دن سفر تھے، سفر میں جو ہے آپ کو پتہ ہے مسئلہ ہوتا ہے۔ آج میں گھر پہنچا، آپ کا حکم تھا۔ میں سب سے پہلے صاحبزادہ عمر حسن درانی صاحب، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ماشاءاللہ پورے رمضان میں جو قائدین کی زیارت کرواتے رہے ہیں، میں بھی ان دیکھنے والوں میں شامل تھا۔ ہر روزانہ جو ہے جس قائد کی بھی آپ زیارت کرواتے تھے، چاہے میں لائیو نہیں شامل تھا، لیکن میں آپ کی مکمل ٹرانسمیشن اگر رہ جاتی تھی تو میں رات کو وہ مکمل دیکھتا تھا، اور آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں اور بہت ساری جو ہے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ جیسے نوجوانوں کو آگے لے کے آئے، کیونکہ آپ جیسے نوجوانوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ہر جگہ پہ جو ہے اینکر مل جائیں گے، ہر جو ہے مسلک میں، لیکن ہمارے طرف بہت کم ہیں۔ لیکن آپ کی شکل میں ہمیں مستقبل جو ہے وہ روشن نظر آ رہا ہے کہ آپ اگر لگے رہے تو انشاءاللہ کئی جو ہے صاحبزادہ عمر درانی آئیں گے، کیونکہ اگلا دور جو انشاءاللہ ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، میڈیا کا دور ہے، اور آپ ہمارے علماء کو جس طرح لے کے آتے ہیں، ہمارا جو ہے موقف علماء کا سامنے لاتے ہیں، اور ہر جماعت کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی جماعت کی تفریق نہیں کی، ہر جماعت کو آپ نے یہ جو ہے موقع دیا اپنے اس جو ہے پیج سے۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں۔ جی حکم فرمائیں۔ جی، اب آغاز کرتے ہیں۔ اب آپ کا میدان ہے، اور ہم تو امپائر کی صورت میں ہیں۔ نہیں، مجھے آپ جو حکم فرمائیں نا، تو جو بھی ہمارے، کیونکہ میں کامنٹ تو میں دیکھ نہیں سکتا، تو آپ جو مجھے آپ کہیں گے بھی آپ یہ شروع نعت کریں، پڑھیں، میں وہ شروع کر دیا کروں۔ آپ شروع کریں۔ ہم سے نیچے فرمائشیں آئیں گی جی تو، بلکہ وہ آپ نے پچھلے سال ایک کلام سے آغاز کیا تھا، وہ کیونکہ اس وقت تو عمرہ بند تھا، تو ایک بہت خوبصورت وہ کلام تھا، میرے ذہن سے نکل رہا ہے، کچھ اب یاد تو آ رہا ہے لیکن۔ جی 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 خانہ کعبہ کے حوالے سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، چلو وہیں سے جی شروع کرتا ہوں۔ لبیک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ کعبے پہ پڑی
کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی تیرے حرم کی تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے انا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہنچا تو حرم کی چوکٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ ظفر بھائی یہ فرمائش ہے ابراہیم معاویہ ہے جی عمر مجھے بھائی بھی آواز شاید ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آواز ٹھیک آ رہی ہے، آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، میں نے اوپر سامنے مینشن کیا ہوا۔ جی 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 محمد ابراہیم معاویہ کی فرمائش ہے، میں پڑھتا ہوں، یہ نعت ہے، میں جو جی مجھے بھی شاہد اسرا بنا ہوتا، یہ نعت آپ کو چند دنوں میں انشاءاللہ جو ہے اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں ملے گی، یہ عمر بھائی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کروائی ہے بہت زبردست، انشاءاللہ جب یہ ہمارے سامنے سنیں گے تو بڑی دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ میں بھائی کی فرمائش پڑھتا ہوں، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، مجھے شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، نبی کی گرد نبی کی گرد کفے پا بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، میرے خیال میں نیٹ ورک کی وجہ سے دوبارہ جوائن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، یہ خود بخود ہی کٹ گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہو، نہیں سمجھ آیا۔ خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، نبی کی گرد کفے پا بنا دی، سبحان اللہ۔
ये उमर भाई बंदे कॉल करना लग जाते हैं, अब क्या, ये तो बंद है, हाँ, क्या मैं वही करूं। देख रहा था कि बीच में आवाज रुक गई थी और कोई इसी तरह का मसला हुआ होगा। जी उमर भाई, अब आगे से बंदा बोला नहीं, सिर्फ उसने डिस्टर्ब करना है हमें, और उसका कोई मसला नहीं है। मैं मुझे गुजारिश भी करूंगा। शाहिद इसरा बना दिया होता, नबी की गर्द, नबी की गर्द कफे पा बना दिया होता, नबी के शहर में उड़ता हुआ पहुंच जाता, जो तूने क्या मुझको, जो तूने मुझको, जो तूने मुझको परिंदा बना दिया होता, मैं उनकी राह में, मैं उनकी राह में कालीन बन के बिछ जाता, मुझे हुजूर का, मुझे हाँ, हुजूर का रास्ता बना दिया होता, बना के मुझको कबूतर गुफा में रख देता, लकड़ी का जाला बना दिया होता, जलन से देखते हीरे जवाहरात मुझे, जलन से देखते हीरे जवाहरात मुझे, नबी की गलियों का, उमर भाई, नबी की हाँ, गलियों का, नबी की गलियों का, नबी की गलियों का कचरा बना दिया होता, क्या बात है। मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता, सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, क्या बात, क्या बात, हमारे क्या बात है। कायदे अहले सुन्नत, लाखों करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन, हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब दामत बरकातुहू आलिया भी जियारत कर रहे थे आप, और हमारे कायद गाजी इस्लाम मौलाना गाजी औरंगजेब फारूकी साहब, जब जंग में मैंने ये उनके सामने ये शेर पढ़ा, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं, तो फारूकी साहब ने से हाथ पे हाथ मारा और बहुत दुआएं मुझे दी शेर पे। मैं अब आपकी नजर करता हूँ, सहाबा, सहाबा, सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, वजू के पानी का, वजू के पानी का, वजू के पानी का कतरा बना दिया हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, जो तूने मुझको खिलौना बना दिया होता, मुझे भी शाहिद इसरा बना दिया होता। अगली फरमाइश है जी, कुरान में गवाहियां। कुरान भी गवाहियां दी, माशाल्लाह। इससे पहले मैं एक जो है कि 2018 में और 2019 में रमज़ान जो है अल्लाह पाक ने मदीने में जो है हमें, अल्लाह पाक का करम हुआ, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा, लेकिन 18-19 के बाद 20 और अब 21 दूसरा साल है। मेरे जैसे लाखों करोड़ों ऐसे नौजवान हैं जो मदीने जाने को तरस रहे हैं, लेकिन मदीने के दरवाजे बंद हैं। तो एक शेर पढ़ता हूँ आपके लिए, मेरा गदा, मेरा उम्मती, मेरा गुलाम आए, 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 खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे
रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, जनाबे आएशा का सदका कोई ऐसी शाम आए, ऐसी शाम आए, जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए। और गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, बस आका की यही निस्बत ही मेरे काम आए, मेरे काम आए, खुदा करे। और हासिल कलाम शेर, मैं इस यकीन से आया था उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया था उनके रोज़े से, वो खुद कहेंगे कि वापिस तेरा गुलाम आए, वो खुद कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए, मेरा गुलाम आए, वो खुद कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए, ये गुलाम आए, वो खुद कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए। माशाल्लाह ज़फ़र भाई, फरमाइशों की कसीर तादाद होती जा रही है। एक ये है मुआविया खान साहब हैं, ओदा नाम उमर है, ये पढ़वाइए। मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब का कलाम है। जी जी मैं पढ़ता। हाँ मेरे सोने रब दा सोहना अमर है, नबवी दुआदा जेड़ा समर है, मुनकर नू आखो ओदा ना उमर है, ओदा ना उमर है, काले नू आखो ओदा ना उमर है, ओदा ना उमर है, दामाद है जेड़ा मुर्शिद अली दा, दामाद है जेड़ा मुर्शिद अली दा, जेड़ा घोट बनया ओ जेड़ा लाड़ा बनया, जेड़ा दुल्हा बनया ज़हरा दी धी दा, ओ काले नू आखो ओदा ना उमर है, ओदा ना उमर है, चदरे नू आखो ओदा ना उमर है, ओदा ना उमर है, जेड़ा आके शेरां दे वांग गज दे, वेख काला 100 मील भज दे, वो काले नू आखो ओदा ना उमर है, ओदा ना उमर है। सुभान अल्लाह। अगली फरमाइश कुरान में गवाहियाँ देती हैं, मेरे भाई ने भी फरमाइश की है और बाकी एक दो साथी औरों ने भी फरमाइश की, क्योंकि पिछले दिनों आपने बहुत प्यारा स्टूडियो रिकॉर्ड करवाया था। मैं पढ़ता हूँ। सहाबा सहाबा सलाम सहाबा, कुरान दी दित्तियां उन्हां वफादारां दियां, कुरान भी गवाहियां दित्तियां उन्हां वफादारां दियां, निशाना पहुंचियां हिन नबी दे यारां दियां, सहाबा बा कमाल सारे नबी दे नाल नाल सारे, सहाबा बा कमाल सारे नबी दे नाल नाल सारे, नबी दे नाल नाल सारे,
रोजे विच वेख तसई, रोजे विच वेख तसई मज़ार पैरदारां दियां, रोजे विच वेख तसई मज़ार पैरदारां दियां, मज़ार पैरदारां दियां, मज़ार पैरदारां दियां, मज़ार पैरदारां दियां कुरान भी गवाहियां दित्तियां। सहाबा हर जगह ते छा गए, अलम इस्लाम दा लहरा गए, सहाबा हर जगह ते छा गए, अलम इस्लाम दा लहरा गए, अलम इस्लाम दा लहरा गए। ए काफिरां नूं भुलियां नहीं, ए काफिरां नूं भुलियां नहीं, इसराइल वालों को भी ये काफिरां नूं भुलियां नहीं, ओ मारा तलवारां दियां, ये काफिरां नूं भुलियां नहीं, ओ मारा तलवारां दियां, ये शान बहु सियां नबी ने यारां दियां। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। फरमाइशें मैं तमाम अहबाब को कहूँगा कि इंशाल्लाह मुकम्मल होंगी। मैं सिर्फ खुद एक फरमाइश करना चाह रहा हूँ। फरमाइश ये कि क्योंकि आज के हालात ऐसे हैं फ़लस्तीन में, और वो आपने कलाम पिछले साल भी पढ़ा था, बहुत प्यारा, और यकीनन आज के दौर में एक उम्र की ज़रूरत है। आपने पढ़ा था बुलाऊं क्या उम्र को, और वो मुनासिबत भी है, और यकीनन हमें दौर में ज़रूरत है, और यकीनन ख़ास तौर पर फ़लस्तीन वालों को ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें वो उम्र यकीनन उसकी शक्ल में नसीब फरमाए। उमर भाई यकीन करें, हम मुसलमानों का दिल फ़लस्तीन के साथ धड़कता है। अगर आज हमारी हुकूमत ये ऐलान कर दे कि हमें 1 करोड़ बंदे चाहिए जो चले और फ़लस्तीन को आज़ाद करवाए, मेरा दिल मानता है 1 करोड़ क्या 2 करोड़ बंदे अपने घरों से निकल के आ जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारी हुकूमतें, हमारे बड़े कुछ ऐसा करें। हाँ ए दीन के गद्दार बुलाऊं क्या उमर को, ए दीन के गद्दार बुलाऊं क्या उमर को, ए दीन के गद्दार बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को। हाँ तू किबला अव्वल की ज़मीं छोड़ दे वरना, तू मस्जिद अक़सा को छोड़ दे वरना, तू किबला अव्वल की ज़मीं छोड़ दे वरना, ए लश्कर कुफ़ार बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को, ए लश्कर कुफ़ार, ए लश्कर कुफ़ार बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को। तुम लोग मजूसी हो हुसैनी, तुम लोग मजूसी हो बताते हो हुसैनी, बताते हो हुसैनी, बताते हो हुसैनी, की तलवार बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं को, बुलाऊं क्या उमर को, ऐसे नहीं तू बस्ती से हमारी, अरे पड़ जाएंगी 2-4 बुलाऊं क्या उमर को। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आवाज आ रही है आपको? ये एक मैं फरमाइश, मैंने मुबरिज अली है, क्या नाम है इस कलाम की, अनस मदनी है, उन्होंने भी फरमाइश की है, असा नाम सिद्दीक दा लैना है। जी जी ये कलाम पढ़ूंगा शोहदाए नमूसे सहाबा के लिए और सहाबा के हर दीवाने के लिए। जो जो देख रहा है वो इस कलाम को मेरे साथ पढ़ेगा। हाँ नाम सिद्दीक दा लैना है, असा नाम सिद्दीक दा लैना है, हर दौर दे अंदर के ए सूली सानू सेज दिसे, ए सूली सानू सेज दिसे, सेज ते चढ़ना है सज दज के, असा नाम सिद्दीक दा। और ये सबसे हसीन शेर है,
असा हक दा सबक पकाया साडे मुर्शद फरमाया है। क्या फरमाया? असल मुर्शद कौन है बताइए? सुभान अल्लाह। मौलाना हक नवाज झंगे रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरात सुन रहे हैं, खासतौर पे जिन्होंने साहबा के लिए पैगाम है, असा हक दा सबक पकाया साडे मुर्शद फरमाया है। आज हमारे मुर्शद हैं लुधियानवी साहब, साडे मुर्शद फरमाया है। क्या फरमाया है? हक वाले हक ते डट हक वाले हक ते पैंदे नहीं जन बचाने माशाल्लाह माशाल्लाह। असबात अहमद सादी साहब की फरमाइश तब्दीली वाली नज़म जरूर पढ़ें। जी वाली और कोई फर्क मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गए, इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करते हैं। बहुत शुक्रिया जितने भी अहबाब देख रहे हैं, तमाम अहबाब का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। कुछ अहबाब लुधियानी साहब का पूछ रहे हैं, वो उनका 6 बजे का वक्त था, वो 6 से 6:30 तक हमारे साथ थे, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी 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 जफर भाई। जी उमर भाई, वो कलाम की फरमाइश थी तब्दीली वाला, और उसके बाद शोएब अब्बास खिची की एक फरमाइश है, और आप बस वो शोएब भाई वाली बता रहे हैं। तब्दीली वाला भी अफ्तारी का वक्त है, कुछ तो बता दें। ये मैं शो कर रहा हूँ, ये अक्सर क्या कौन सा हुक्म? ये पंजाबी का है, आप खुद पढ़ लें, पता है जोड़ी रल के जी मैं पढ़ खड़े हैं। जी समझ आ गया मुझे, जी समझ आ गया जी। जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी तस्वीर नबी दी बनिए, वेखो घुंडला चे नूना तो तनवीर नबी दी बनदिए, किरदार भी नाने वरगाए, इजहार भी नाने वरगाए, जदों झलक विखावण ए दोवें भीरा ते नज़ीर नबी दी बनदी है। जोड़ी रल के खड़े जे ज़हरा दी तस्वीर नबी दी बनदी है। मां पाक खदीजा बाप नबी पुत हसन हुसैन ते शोहर अली, जिस ज़ाविये नाल भी वेख लवो तत्हीर नबी दी बनदी है। जफर भाई सिर्फ आखिरी फरमाइश है, उसके बाद मैंने ये माँ के हवाले से आखिरी कलाम नहीं, उससे पहले एक ये लड़का बहुत लगा हुआ है जब से आप कलाम पढ़ रहे हैं, वाह साहबा वाह पे एक वो, तो बस इसके 1-2 अशार पढ़ लें, वाह साहबा वाह, उसके बाद आप बेशक अपना कलाम और उसके बाद सुनिया दा नारा हर जा सहाबा वाह वाह सहाबा वाह वाह सहाबा वाह वाह सहाबा, सोने नबी दे वुज़राबा वाह वाह सहाबा वाह वाह सहाबा वाह वाह सहाबा वाह वाह सहाबा वाह वाह सहाबा
वाह वाह साहबा, वाह वाह साहबा, वाह वाह साहबा, वाह वाह साहबा। ये मुआविया भी साथ कहेगा। सुनिया दा नारा हर जा साहबा, वाह वाह साहबा, वाह वाह साहबा, सोने नबी दे गुजरा साहबा, वाह वाह 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 साहबा, सुनिया दा नारा हर जा साहबा, वाह वाह साहबा, वाह वाह साहबा, वाह वाह साहबा। मोमिन ते फर्जे हर आन बोले, मोमिन ते फर्जे हर आन बोले, मोमिन ते फर्जे हर आन बोले, जे तई चलती ए जुबान बोले, जे तई चलती ए जुबान बोले, हर पल हमेशा हर सा साहबा, वाह वाह साहबा, वाह वाह साहबा, साहबा, वाह वाह साहबा, वाह वाह साहबा। आए हैं दीवाने एक काम किया जाएगा, कलाम फारूकी, नारा फारूकी, अबू बकर भाई ने पढ़ा। उठे हैं दीवाने एक काम किया जाएगा, वाह साहबा वाह सुबह शाम किया जाएगा, वाह साहबा वाह साहबा वाह साहबा वाह साहबा वाह सुबह शाम किया जाएगा। भौंकता है आका को या आका के साहबा को, भौंकता है आका को या आका के साहबा को, भौंकता है आका को या आका के साहबा को, जीना ऐसे लोगों का हराम किया जाएगा, वाह साहबा वाह साहबा वाह साहबा वाह साहबा वाह साहबा वाह सुबह शाम किया जाएगा, वाह साहबा वाह सुबह शाम किया जाएगा। सुभान अल्लाह। आप माँ की शान पे अगर वक्त है तो पढ़ ले, नहीं तो बेशक आप इख्तिताम कर सकते हैं। वक्त जो है ना वो अब इफ्तारी का ऐलान तो है, अब मेरी अम्मी जो है वो हाथ में खजूर लेके खड़ी हैं, तो एक शेर में चलो अम्मी के लिए एक पढ़ देता हूँ। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, खाना हमेशा वक्त से पहले पकाएगी, उसे अपने सबको निवाले खिलाएगी, बच्चों से ये कहेगी मुझे भूख ही नहीं, भूखी रहेगी फिर भी बहाने बनाएगी, खाना अगर बचेगा तो आखिर में खाएगी, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, बीमार हो तो दर्द छुपाती रहेगी ये, और खुद को तंदुरुस्त बताती रहेगी ये, कोशिश करेगी खुश नजर आने की हर घड़ी, लहजे को भी शगुफ्ता बनाती रहेगी ये, जब भी नजर मिलाएगी ये मुस्कुराएगी, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। और जो बेटे पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उनके लिए पढ़ता हूँ। बेटे गए जो दूर तो देती दुआएं खूब, तस्वीर उनकी देख के लेगी बलाएं खूब, खत में लिखेगी फोन पे कहेगी मैं यहाँ बिल्कुल मजे में हूँ, हर दम दुआ करेगी कि बेटे कमाए खूब, बेटों का खत न आएगा मगर ये सुनाएगी, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, माँ मरे मुक जांदे पे के बाप
چپ مرے کر ویلا شالا مرن نہ ویر کسے دے اجڑ جاندا جے میلا تے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرے دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں لے او یاری حوالے رب دے تے میلن 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو خوش و خرم رکھے. یہ تھے آج کے ہمارے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم مکرم ثنا خوان مصطفیٰ حافظ محمد ظفر شہزاد گجر صاحب. آپ تمام احباب کا شکریہ. آپ نے یکم رمضان المبارک سے اور آج 29 رمضان المبارک تک ہمیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارا ساتھ دیا، اور ہماری کوشش رہی کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی نئے مہمانوں کو آپ کے سامنے مدعو کریں. اگر تو کل روزہ ہوا تو انشاءاللہ کل کی نشریات بھی نشر کی جائیں گی، اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ اگلے سال ملیں گے. کسی بھی شخص کو کوئی بات بری لگی ہو پوری ٹرانسمیشن میں تو میں آپ تمام احباب سے دست بدستہ معافی چاہتا ہوں. اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو سلامت رکھے. آپ تمام احباب کی محبتیں ہیں. بندہ اس قابل نہ تھا، آپ نے اس قابل سمجھا. تشریف لاتے رہے، حوصلہ افزائی کرتے رہے. مجھے خوشی ہے آپ جیسے مخلص دوست میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ قدم بقدم انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو خوش رکھے، جزائے خیر دے. میں آج کی افطار نشریات کا اختتام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو سلامت رکھے. کل انشاءاللہ اگر روزہ ہوا تو انشاءاللہ دوبارہ شامل ہوں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان عمر حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.